سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے، سحری میں جو مرضی کھائیں، کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے، اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا، اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے، اور پھر تراویحوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں، جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات نہیں کر رہا میں، ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے۔ تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے، اس سے وہ غنودگی نہیں آتی، اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے، بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں، وائٹامنز ہوتے ہیں، تو اور سنت بھی ہے۔ تو کھجور کا ایسا پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ۔ تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی، ذرا اچھی طرح کھا لو، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا، اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا۔ تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ، وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں، بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ۔ تو اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں، بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں۔ باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں، پھل کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو، میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں۔ جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں، جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا، پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ، کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کدھر کو جا رہا ہے۔ رمضان میں یہ حال ہے، اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا، کم ہونے کے بجائے۔ رمضان جو ہے نا صحت بنانے کا بڑا بہترین نسخہ ہے، اس میں اللہ آپ کو موقع دیتا ہے ابھی کولیسٹرول کو ختم کروا دوں، لیکن رمضان میں لوگوں کا موٹاپا کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے، کیونکہ افطاری میں طبیعت سے تیل والے پکوڑے پھوڑتے ہیں، طبیعت سے بریانیاں کھائی جاتی ہیں، چاٹ اور یہ اور وہ ایک ہی دم اتنا کھایا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھاتے تھے، تھوڑا غنیمت تھی، اب ایک دم پھوڑتے ہیں، تو صحت بننے کے بجائے بگڑ، اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں وہ۔ تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکج دیا ہے نا، افطاری میں آپ کھائیں کیا، ہٹو بچوں ہو جائیں گے آپ 15-20 دن میری بتائی ہوئی خوراک اگر کھائیں گے، 15-20 دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب جو 4 شادیوں پہ بیان کرتے تھے وہ غلط نہیں، تو سن میں حقیقت ہے۔ وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا وہ اچھی لگنا، بولو سنو، جوان ہو جائیں گے آپ۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سحری افطاری سے نکالیں، کوکنگ آئل کیا کرنا ہے، بولتے کیوں نہیں، آئل کو نکالیں، زیتون کا تیل 1-2 چمچ استعمال کر لیں۔ آپ سمجھتے ہو دیسی گھی بھی نہیں، گھی بھی چھوڑ دیں فی الحال تھوڑے دنوں، دیسی گھی ویسے اچھی چیز ہے لیکن چھوڑ دیں فی الحال، دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی وہ زیتون کا تیل 2-3 چمچے پیئے 24 گھنٹے میں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں، گندم کو بھی، اور بولو نہ سحری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افطاری میں، نہ رات کو کسی، گندم بھی اور چاول بھی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا وہ کھجور کو، کھجور بہت پاورفل چیز ہے، پیٹ نہیں بھرتا اس سے، مگر جو کام روٹی کرتی ہے نا اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ ہمارے ہاں افطاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کی سنت سمجھ کے روزہ افطار کیا اور پھر ڈائریکٹ آ گئے بریانی پہ، کولڈ ڈرنک پہ۔ ابے ایک پیٹ بھر کے کھاؤ یار، طبیعت سے کھاؤ، اس وقت ہضم بھی ہوگی، جزو بدن بھی بنے گی۔ عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی ہضم کرنا،
کھجور آسانی سے اتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، کھجور کے لیے میدا تیار ہی نہیں ہوتا. افطاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. تو زیادہ کھائیں کھجوریں. اور یہ کولڈ ڈرنک کو ایک طرف رکھیں آپ. اگر آپ اول تو شربت، میں تو کبھی بھی افطاری میں شربت نہیں پیتا، کیونکہ افطاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی تو مغرب پڑتے ہی آپ ٹون ہو جاتے ہو، کسی کام کے تراویح کے قابل تو آپ رہو گے. ٹون ٹناٹن، بس میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن والا حساب، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹناٹن والا حساب بن جائے. نہ تراویح پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی. پیچھے دیکھو لوگ تراویح میں پہلی رکعت سے ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں، سو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افطاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی ہے، چاول پیٹ بھر کے. اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے، کھجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے، مکئی کھا لیتے، لوبیا کی چاٹ کھا لیتے، لوبیا کھائے اس کی چاٹ بنا کے مزے کی بھی ہوتی ہے، سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے. کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے. جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا، چاول میں بہت کارب ہے، یہ کم کھائیں. باقی آپ دالیں کھائیں، آپ چاٹ کھائیں، بے شک سفید چنے کی چاٹ کھا لیں، دہی بڑے کھا لیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، کچھ دہی بڑے بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں. تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افطاری میں، بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں. ایک سیکنڈ. لیکن آپ نے افطاری میں روٹی اور چاول، جو 3-4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد عادی ہو جائیں گے، پھر مزہ آنا شروع ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی، آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی. تو سحری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور آئلی چیزوں کو، اور افطاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے. جب بھوک لگے لوبیا کی چاٹ کھا لی یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی یا کالے چنے کی چاٹ. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے، پکوڑے بھی کھا، بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول. اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت پیو ٹن. جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا، سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے، تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر رہی ہے. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں؟ یہ اصول یاد ہے. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے، طبیعت کی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے؟ فیٹ. یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ ایک دم آدمی کو غلوبگی. یہ کیا کر رہی ہے؟ فی نفسی ضروری ہے روٹی، لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس بہت ہے. باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس کریں. گوشت کھائیں طبیعت سے، اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں. یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں، تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا، فیٹ چڑھا کے جائے گا، آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی، آپ کی شوگر کی بیماری پیدا ہوگی، ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی لیٹے تو پولیس بھی آ کے اٹھایا، پولیس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا. کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن، کھجلا کھا رہے ہیں سحری میں، اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پینیاں کھا رہے ہیں، اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں. لیمن پیا کریں، وٹامن سی ملتا ہے، تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے، ہٹو بچے ہو جاؤ. آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا. آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی، سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ بولے گے واہ بھائی سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. روٹی ختم نہیں کرنی ہے، یاد رکھو، کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے، بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے. دودھ پیئے، گوشت کھائیں، کھجورے کھائیں، اور شربت نہ پیئے. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ویسے ہی چینی نکال دینی چاہیے. تو یہ بڑا خاندانی پیکج ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں، یہ پاگلوں والی حرکت ہے. وہ تو بہترین، یہ تو بہت اچھا کام ہے. میری تو عادت ہے، ہاں وہ تو پتہ ہے، میری تو عادت ہے، میں ہمارے ہاں 15 منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، میں افطاری میں کھا لیتا ہوں جتنا کھانا ہے.
اس کے بعد بس بہت اگر کبھی تراویح کے بعد بھوک لگی تو کھا لیا ورنہ نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, پہلے افطاری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے, پھر جا کے کھانا کھائیں گے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بھوک, کیونکہ جب وقفہ آتا ہے نا تو بھوک نہیں رہتی تھی, تو یہ پیٹ خراب ہوتا ہے. رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, تو رمضان بدنام ہوتا ہے اس سے. وہ حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا قصور. تو اگر آپ نے افطاری کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے تو افطاری میں 2-3 کھجورے کھائیں, نماز پڑھیں, پھر کھانا کھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھانا. اور مسجد کے امام کو بولیں کہ تھوڑا لیٹ پڑھاؤ, تو بھائی کوئی بھاگے نہیں جا رہے یار, تھوڑا 1 مہینہ ہے, کھانے تو تمیز سے. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤذن صاحب, بس ادھر آدھا جلدی جلدی کھا رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ گئی, جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. میں نے تو دیکھے چلتے چلتے دسترخوان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں, جماعت کی پڑھنی اور چلتے چلتے ہر ایک پکوڑا. یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے, لیکن ایک عذر ہے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں اذان اور مغرب میں کم از کم 15 منٹ میں بھی جس کمبخت کا پیٹ نہ بھرے نا, تو یہ پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے. یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس کو فوکس کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں, رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں, یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں. کسی کو بد نظری کی عادت ہے, کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے, کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے, کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا, کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں, آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے, کوئی نماز کا پابند نہیں ہے, تو یہ سارے, کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے. ان لسٹ کو سامنے رکھ کر, اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں, پھر راتوں کو اٹھیں, روزے رکھیں, انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی, 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہے تو کیا فائدہ ہوگا, گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا, روزے کا ثواب بھی مل جائے گا, لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں, گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کی فہرست سے. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا, رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, اس کا کیا وبال ہے. اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, لوگوں کو مل نہیں رہی, تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے, وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا, تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں, وہ حرام ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. محمد سفیان, یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے پورا واضح و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی. باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے. ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا, تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا. اور روزے بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, دعائیں بھی مانگیں, اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے, تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے دیکھیں, کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں
عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ محمد سعادت خان انڈیا سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے، وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی۔ بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوگر کے پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے، وہ کسی چیز سے خام میں پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے۔ روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا، کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف سے ہوائی تکے نیچے لانے چاہیے، ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں، مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے، ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں، تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا، یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا؟ پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے، کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو، یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزے میں